سب سے اہم ترین شخصیت ابو سفیان بن گیا تھا، جو اس وقت تک مشرک ہے، یعنی کی پوسٹ پر، اہم پوزیشن پر ابو سفیان آ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کون ابو جہل رہا، ایک دور ابو جہل کا چلا، لیکن ابو جہل ختم ہو گیا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کا دور چلا، وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ الگ الگ جو سرداران تھے اس وقت کے دور کے، تقریباً کم و بیش 25 سرداران تھے۔ اس سے قبل ہم نے ان کے ناموں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات بھی رکھی تھی۔ تو یہ اب جو سرداری تھی، اب جو پاور تھا، وہ ابو سفیان کے سامنے، ابو سفیان کی پرسنالٹی تھا۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، یہ بات کا اعلان ہو گیا، تو بعد میں اب یہ بات پہنچے گی کہاں پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو بات پہنچنے کے لیے تو سمے لگتا ہے۔ ادھر یہ سوچا گیا کہ جو بات کہی گئی ہے اس میں جلد بازی کا مظاہرہ ہو گیا ہے۔ مشرکین جو ہے تھوڑا سا اپنے نزدیک ریویو لینے کو تیار ہوئے، یہ سوچنے لگے کہ نہیں کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کر دی، ایسا کہہ کر کے حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب اس غلطی کو سدھارنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ خود ابو سفیان کو کہا کہ تم جاؤ اور تم اس معاہدے کی تجدید کرو۔ کس معاہدے کی؟ صلح حدیبیہ کی۔ اور وہ پہلے جو دو نکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں ان میں سے ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، یہ بات رکھ دو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت ابو سفیان یہاں سے مدینہ کے لیے نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خرابت داری کا بھی ایک پہلو ہے۔ خرابت داری کی نوعیت کیسی ہے کہ ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ہے، سسرا ہے۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ہماری ام المؤمنین ہے۔ رشتے کی نزاکتوں کو سمجھیے، خونی رشتے، خاندانی رشتوں کے اعتبار سے یہ ایک رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ دونوں قبیلے کا اوپر جا کر جو صلہ ملتا ہے وہ ان کے پردادا وہ ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ خاندانی رشتے کے اعتبار سے یہ لوگ بھی آپس میں رشتے داری ہے۔ تو ان کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ڈائریکٹ جایا جائے۔ بیٹی ہے، بیٹی تو والد کا استقبال کرے گی۔ تو ابھی جیسے آپ لوگ یہاں پر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں شطرنجیوں پر، یعنی آپ کی بیٹھک کی ویوستھا کی گئی ہے اچھا بیٹھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ابو سفیان آ کر اس چٹائی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہیں کی بیٹی ام المؤمنین اس چٹائی کو کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چٹائی پر آپ کا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، آپ نجس ہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہم اس نفسیاتی نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نقطہ ہے بلڈ ریلیشن کا اور دین کے ریلیشن کا۔ بلڈ ریلیشن کی ایک مریادہ ہے، وہ مریادہ کراس ہو گئی تو بلڈ ریلیشن ویلیو کھو دیتا ہے۔ اصل ریلیشن، اصل تعلق دین کی بنیاد ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں اس نقطوں کو سب کے ذہن میں راسخ کر دیا تھا کہ اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ دین کے رشتے میں جو تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اور بلڈ ریلیشن میں جو تمہارا رشتہ دار ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ الگ ہے تو وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے۔ یعنی بنیاد جو بنتی ہے
وہ بنیاد کیا بنتی ہے؟ عقیدے کی پختگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلق سے وابستگی کی کیفیت اگر ہے تو وہ ہمارے ہیں، اور اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو ہمارے ہو کر بھی ہمارے نہیں ہیں۔ یہ چیز اس ایونٹ کے اندر ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ وہی چیز ابھی بھی برتنا ہے اور ہمیشہ برتنا ہے کہ رشتے جو ہے وہ دینی رشتے کی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ بلڈ ریلیشن کے رشتے اگر اس سے میچ کرتے ہیں تو ویلیوبل ہے، اور اگر میچ نہیں کرتے ہیں تو اس کو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسری چیز، ابو سفیان باقاعدہ حضرت علی سے ملاقات کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر تم کو بولنا ہی ہے تو کھڑے رہ کے اعلان کر دو کہ معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں میں، بس۔ لیکن حضرت علی نے کوئی سپورٹ کی کیفیت نہیں کی۔ ایون یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چھوٹے بچے تھے، یہ جا کر یہ کہتا ہے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا توسط سے یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی تجدید کی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر تک جاتی ہے بات۔ حضرت عمر کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ میں ان کو امان دے دیتا ہوں۔ ابھی یہ لفظ ہمارے لیے بڑے عجیب دکھتے ہیں، امان دے دینا، اس کو برتنا، اس کے اوپر سب کچھ چلنا معاملہ۔ لیکن اگر کوئی شخص امان دے دینے کی بات کہہ دے اور وہ دشمن کے تعلق سے بھی بول دیا ہوا ہے تو قبیلے کا اخلاقی سسٹم ایسے بنا ہوا تھا کہ وہ لوگ اس کی قدر کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں امان دے دینا، اب ہمارے طرف سے بھی ان کو کوئی شر نہیں پہنچایا جائے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بات کو لے کر جاتے ہیں کہ ابو سفیان آئے ہیں اور معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ابھی تم اپنے خیمے میں رکوا دو۔ آپ کوئی رپلائی، کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ ایک رخ ہے گفتگو کا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ کے توسط سے یہ ڈکلیئر کرواتے ہیں کہ لوگوں کو اعلان کر دیا جائے کہ جہاد کو جانا ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے بولتا ہے آپ کا رخ کدھر ہے؟ اللہ کے رسول نہیں بتاتے۔ ابھی دیکھیے بڑی سیرت کا یہ گوشہ ہمارے سامنے ایک نئے نقطے کو رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو نہیں بتاتے، ابھی یہ کہتے کہ لوگوں سے کہو کہ تیار ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی بھی چھوٹے چھوٹے ایونٹ بھی اگر ہوں اور ہمارا کسی سے بہت تعلق بھی ہو اور اگر ہم ان کو یہ کہے چلو چلنا ہے تو پہلا سوال عام طور پر یہ ہوگا کہاں چلنا ہے، کتنا ٹائم لگے گا، کب واپسی ہوگی، کیسا رہے گا، کیا رہے گا۔ یعنی آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ کوشچن کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سوالات رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیٹسفیکشن کی کیفیت بنتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو سیٹ کر کے نکلنا چاہتا ہے۔ لیکن عزیز ترین ساتھیوں، وہ دور کی کیفیتیں، وہ دور کے لوگ، وہ دور کے لوگوں کی عمل کی جو فگر ہمارے سامنے آتی ہے، جو تصویریں آتی ہے، وہ دلوں کے اندر گھر کرتی ہے۔ جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں چلنا ہے تو چلنا ہے، بس سب چلنے پر رضامند ہے۔
دیکھیے کہ آپ چلنے کو رضامند ہے تو کیسے ہیں؟ اپنے طور پر سارے لوگ تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی صف بن رہی ہے. اب یہ جو صف ہے اپنی جو مسجدوں میں لگائی جاتی ہے، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملاؤ، برابر صف برابر رہنا، تو یہ صف جو ہے مسجد کی صف آغاز ہے اور میدان جہاد کی صف اختتام ہے. اس صف سے اس صف تک کا سفر اہل ایمان کا چلتا رہتا ہے. لیکن یہ صف والے لوگ اگر اسی صف کو سب سمجھ لیں اور یہ صف بھول جائیں تو یہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، یہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے. اس لیے کہ یہ صف کو تیار کرتی ہے اس صف کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر سب لوگ راضی ہیں، تیار ہیں. اس کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کوشچن کر دیتی ہے اپنے والد محترم سے کہ اللہ کے رسول تو روک کدھر ہے، کہاں جائیں اللہ کے رسول؟ تیار وار کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم. اسی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے دینی بنیادوں پر. جو جس سطح کے ذمہ دار رہیں گے ان کو اپنے نزدیک اپنے فالوور کے ساتھ اہم ایشوز کے معاملے میں، اسلامی قدروں کے معاملے میں، اسلامی نظام کی کیفیتوں کے معاملے میں کبھی خاموش بھی رہنا پڑتا ہے اور کبھی بولنا بھی پڑتا ہے. کبھی بند مٹھی بھی رہتی ہے اور کبھی مٹھی کھلی بھی رہنا پڑتی ہے. یہ سیرت کے نقشے جو ہے ہمارے سامنے اجاگر ہوتے چلتے ہیں.